إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس شخصیت کا تذکرہ خیر کرنا چاہتا ہوں وہ شخصیت ہے کہ جس نے
اپنی ساری زندگی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی خاطر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر وقف کر دیا تھا۔ اور وہ شخصیت کہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، اور وہ شخصیت کہ جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے جانتا ہے، اور جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود صدیق کا لقب دیا ہے، جن کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود عتیق کا لقب دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق کا لقب کیسے ملا؟ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابشر، فرمایا اے ابو بکر تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کون سی خوشخبری؟ انت عتیق، تو آزاد کر دیا گیا ہے۔ کہاں سے آزاد کر دیا گیا ہے؟ من النار، تجھے آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، یعنی جہنم کی آگ تجھ پہ حرام ہے۔ دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے یہ لقب دے دیا کہ تو عتیق ہے، تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیا تھا، یقین کیا تھا، اللہ کے رسول پر اعتماد کیسا تھا؟ جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق مکہ میں موجود نہیں تھے۔ جب مکہ میں آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے دوست کو کیا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ تمہارا دوست دیوانہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا واقعتاً میرے دوست نے ایسی بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ کے دوست نے ایسی بات کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اعتماد کتنا تھا اپنے دوستی پر، اپنے ساتھی پر اعتماد اس قدر تھا، فوراً اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جا کے پوچھا کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے، کیا آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ جیسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اعتماد اس قدر تھا، یہ اسلام سے اور نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پھر
پھر بھی اپنے دوست پر، اپنے ساتھی پر اس قدر اعتماد تھا کہ میرا یہ ساتھی اگر نبوت کا اعلان بھی کر دے تو یہ سچا ہے، کیونکہ آج تک میرے ساتھی نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، میرے اس دوست نے آج تک کسی سے غلط بیانی نہیں کی، کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اور صدیق کا لقب ملا اسی اعتماد کی وجہ سے، اسی یقین کی وجہ سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، معراج سے پہلے اسراء کروائی گئی۔ اسراء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک سواری پر سوار کر کے، براق سواری پر سوار کر کے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا گیا، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک کی جو سیر کی ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ جب آپ نے واپس آ کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایک ہی رات میں بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے، لوگوں نے انکار کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے یہ بات عقل میں نہیں آتی، ایک ہی رات میں تم بیت المقدس تک کا سفر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو ناممکن ہے، سواری پر سوار ہو کے بھی جاؤ تو ناممکن ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا ایمان کیا تھا، صدیق کا اعتماد کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے لوگوں نے جا کے کہا کہ تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کر کے آیا ہوں، کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صداقت دیکھیے اور ایمان دیکھیے، اعتماد دیکھیے۔ کہا اگر اللہ کے رسول نے ایسی بات کی ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ آپ ایک رات میں بیت المقدس تک کا سفر کر کے آئے ہیں۔ اور کہا یہ ایک رات میں بیت المقدس تک کا سفر کرنا تو چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات پر بھی ایمان لے کے آیا ہوں۔ وہ بڑی بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے آسمانوں سے وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میں تو اس بات پر بھی ایمان لے کے آیا ہوں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ کوئی بھی معاملہ ایسا بنا ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ پر اعتماد اور ایمان کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ نے اپنی زبان سے، زبان رسالت سے صدیق کا لقب عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر بھی تھے، آپ کے ساتھ عثمان بھی تھے، چاروں یار احد پہاڑ پر چڑھے۔ فرجف احد، حدیث میں آتا ہے کہ احد پہاڑ کانپنے لگا، احد پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر اپنے قدم کو مار کے کہا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، اے احد ایک جگہ پہ جم جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا کیا، عتیق بھی کہا اور صدیق بھی کہا۔ کیا مقام تھا، کیا مقام تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، جس پر اللہ کے رسول اعتماد کریں، جو رسول اللہ پر اعتماد کرے۔ آج اس کے ایمان کے بارے میں اگر شک کیا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے تھے، جس طرح کفار نے آ کے پوچھا تھا کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس تک کا سفر کرنا ممکن ہے، تو اللہ کے حضرت ابوبکر نے جواب دیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے
تو میں اس کو سچ مانتا ہوں، میں اس پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس لگی تھی، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایک آدمی چرواہا بکریاں چروا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا، اس کی بکری کو اس نے پکڑا اور لے کے بھاگ کھڑا ہوا، بھاگ نکلا۔ چرواہے نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی، دوڑ لگانے کی وجہ سے اس بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا، اور بھیڑیے نے چرواہے کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آج تو نے اپنی بکری کو مجھ سے بچا لیا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ جس دن تیری بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا اور میں تیری بکری کو کھا جاؤں گا، لے جاؤں گا۔ اب آپ نے صحابہ کو بتایا کہ بھیڑیا بولا، بھیڑیے نے بات کی، صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ بھیڑیا بولا، بھیڑیا بھی بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھیڑیا بولا ہے، اس بات پر میرا بھی ایمان ہے اور اس بات پر ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے۔ آپ کو بھی اعتماد تھا کہ جس بات پر میں ایمان لے آیا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بات پر ابو بکر کا ایمان نہ ہو۔ کہا ابو بکر کا بھی اس بات پر ایمان ہے، رسول اللہ کو بھی اس پر اعتماد تھا۔ اعتماد تھا تو ہجرت کی رات اپنا ساتھی اور رفیق سفر منتخب کیا تو کسے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا۔ اعتماد تھا تو اپنا رازدان بنایا، اعتماد تھا تو اپنی زندگی کے معاملات، اپنے جو زندگی کی مشکلات تھیں اور اپنی زندگی کے جو اہم معاملات کے مشورے تھے وہ حضرت ابو بکر سے کیا کرتے تھے۔ اعتماد تھا تو آپ سے مشورے کرتے تھے، اعتماد تھا تو آپ کے ساتھ اکیلے رات کو بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھار عشاء کی نماز کے بعد، اگرچہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کی عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار جب کسی بات پہ مشورہ کرنا ہوتا، جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو آپ ابو بکر کے ساتھ رات کو مسجد میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اعتماد تھا تو آپ کی مجلس میں، آپ کو اپنی مجلس میں بٹھا کے اور اکیلے میں بٹھا کے اپنی باتیں بتایا کرتے تھے، اپنے معاملات کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا، آپ کی شان کیا تھی؟ ایک دفعہ صحابہ کی مجلس لگی ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ من کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام و باب الریان، من کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة، من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، من کان من اہل الصیام دعی من اہل الصیام، من کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کہا میرے صحابہ، جو بندہ نمازیں پڑھنے والا ہے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے جنت کے اندر ایک باب الصلاح ہے، اس دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہے، کل قیامت کے دن جنت کا جو دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو پابندی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے جنت کا دروازہ باب الصدقہ، اس دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو جہاد کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے جنت کا دروازہ جس کا نام باب الجہاد ہے، اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اس شخص کو پھر کس چیز کی ضرورت ہوگی کہ جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جسے کل قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے ابو بکر، ارجو ان تکون منہم، کہا ابو بکر ہاں، ایسا شخص ہے جسے کل قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ تو ہے جسے کل قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔
جسے اللہ کے رسول اپنی زبان سے یہ بشارت دے دے کہ تو جنتی بھی ہے اور جنت کے تمام دروازے بھی تجھے بلائیں گے، آج اس کے بارے میں کوئی زبان تان کو دراد کرے تو پھر ذرا سوچو کہ اس کے اسلام کا کیا بنے گا، اس کے اندر اسلام باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس صحابی کو اپنی زندگی میں ہی مقام دیا، اپنی زندگی میں ہی اپنے اس صحابی کی افضلیت کو واضح کر دیا لوگوں کے سامنے۔ حضرت ابوبکر و عمر کا کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، ابو بکر کا اختلاف ہوا کس کے ساتھ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ عمر بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، حضرت عمر کے ساتھ اختلاف ہوا۔ اللہ کے رسول، واقعہ لمبا ہے، وقت تھوڑا ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہل تارکوا لی صاحبکم، اے میرے صحابہ، اگر ابو بکر کا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، اگر ابو بکر کا کسی کے ساتھ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو کیا تم ابو بکر کو میری خاطر معاف نہیں کر دیتے؟ کیا میری خاطر تم ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ میری خاطر تم ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ یعنی آپ نے کہا کہ اگر ابو بکر کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو میری خاطر اسے معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا وہ ساتھی ہے، یہ وہ ساتھی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر۔ کون تھے کہ جب سب تکذیب کر رہے تھے، جو تصدیق کر رہا تھا وہ ابو بکر تھا۔ جب سب انکار کر رہے تھے، جس نے آ کے نبوت کا اقرار کیا وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس نے آپ کا حضر میں ساتھ دیا، جس نے آپ کا سفر میں ساتھ دیا، اور جس نے ہجرت کی رات آپ کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا، اور ہجرت مدینہ کا جو سب سے کٹھن سفر تھا اور خطرناک سفر تھا، جس میں یہ ڈر تھا کہ ابھی پکڑے گئے، ابھی دشمن آ گئے، ابھی حملہ ہونے والا ہے، اور راستے میں طرح طرح کے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، اس سفر میں بھی آپ کا ساتھ دیا۔ تو کس نے دیا؟ وہ ابو بکر تھے۔ اور کون ابو بکر؟ غار کے اندر، جب غار کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ آ گئے، غار کے سوراخ کے سامنے، غار کے منہ کے پاس کھڑے ہو گئے، غار کی منہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اب مشرکین اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں پہچان لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نازل فرما دیا کہ غار کے اندر جب ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کفار دیکھ نہ لیں، تو اس ساتھی نے جواب دیا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ پھر اللہ نے ساتھ دیا، اور ابو بکر وہ ہیں کہ جس نے غار کے اندر 3 راتیں مسلسل اور 3 دن تک اللہ کے رسول کا مسلسل دیدار کیا ہے۔ آج ہم اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہمیں خواب میں دیدار ہو جائے۔ آج اگر کسی کو اللہ کے رسول کا خواب میں دیدار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اور آج ہم اللہ کے رسول کا خواب میں دیدار کرنے کے لیے آپ پر درود پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے رسول کا خواب میں دیدار ہو جائے، اور جس کو اللہ کے رسول کا خواب میں دیدار ہو جائے ہم اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اور کیا کہنے اس شخصیت کے کہ جو 3 دن اور 3 راتیں مسلسل غار کے اندر اللہ کے رسول کا دیدار کرتا رہا۔ کیا کہنے اس شخصیت کے، اور کیا کہنے
کہ 5 وقت صحابہ اکرام اللہ کے رسول کا دیدار کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے چہرہ انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، ان صحابہ کا کیا مقام تھا اور ابو بکر کا کیا مقام تھا۔ آج کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں، اس کے اسلام کا کیا اعتبار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر کہ جن کو افضل البشر بعد الانبیاء کا اعزاز ملا ہے، جن کو اللہ کے رسول نے صدیق اور عتیق کا لقب دیا ہے، وہ ابو بکر کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، حضر میں بھی ساتھ دیا ہے، سفر میں بھی ساتھ چلے ہیں، جنگوں میں بھی ساتھ چلے ہیں، چاہے جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، احزاب ہو اور خیبر ہو، حنین ہو، صلح حدیبیہ کا موقع ہو، فتح مکہ کا موقع ہو، تبوک کا موقع ہو، جس جنگ میں رسول اللہ نے لشکر کشی کی ہے، رسول اللہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکلے ہیں۔ ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا ہو۔ اور جب اس قدر ساتھ دیا، اس قدر وفات کی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا، جب آخری وقت تھا نا آپ کی زندگی کا، جب آخری لمحات تھے، بیماری کے اوقات تھے، آپ کو جو یہودیہ عورت نے گوشت کے اندر زہر ملا کے کھلا دیا تھا، جس کے 1-2 لقمے آپ نے کھا لیے تھے، اس زہر کا اثر آپ کی آخری عمر میں دوبارہ اٹھا، اس زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو جب وہ زہر کا اثر دوبارہ اٹھا تو آپ کو بیماری اور آپ مرض میں مبتلا ہو گئے، اس قدر بیمار ہو گئے کہ آپ گھر سے اٹھ کر مسجد میں بھی نہیں آ سکتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اس قدر بیماری تھی۔ ان بیماری کے دنوں میں ایک دفعہ آپ اپنے گھر سے نکلے، صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر مسجد میں موجود تھے، تمام صحابہ موجود تھے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات، جس مرض کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، اس مرض میں آپ اپنے گھر سے نکلے، سر پہ پٹی باندھی ہے، اور آپ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ، آپ نے ممبر پر بیٹھ کے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور کہا انہ لیس من الناس احد، لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ۔ کہا لوگوں سن لو، میری زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی کے مال نے اور کسی کے وقت نے، کسی کی جان نے، کسی کی صحبت نے مجھے فائدہ دیا ہے، اور کسی کے سب سے زیادہ مجھ پر اگر احسان ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اپنے صحابہ کو بیان کر دیا، زندگی کا آخری لمحات ہیں، کہا ابو بکر ہیں کہ جس کے احسانات اس قدر ہیں کہ آج تک میں اس کے احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکا۔ ابو بکر صدیق کا کیا مقام تھا، آپ نے اپنی زندگی میں اپنا نائب بنا دیا۔ اور کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دم وفا کی ہے، ہر دم وفا کی ہے۔ اور اس کی صداقت کو اور اس کی دوستی کو، اس کے یارانے کو دشمنوں نے بھی قبول کیا، کہ جس کی دوستی کا اندازہ لگا کے ابو جہل بھی یہ کہے کہ اگر نبی ملیں گے، محمد ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر کے گھر سے ملیں گے۔ آپ کا آنا جانا، آپ کے تعلقات اس قدر تھے کہ آپ ابو بکر کی مجلس اور آپ ابو بکر کی صحبت میں رہتے تھے۔ یہ اعزاز تھا حضرت ابو بکر کا کہ
کہ جن کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی تھی، کہ جن کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بیمار ہو گئے، بیماری کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، اس قدر بیمار ہو گئے کہ نماز پڑھانے کی بھی جو ہے وہ ہمت نہیں تھی۔ آپ کو ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اس قدر زہر کا اثر تھا کہ آپ تکلیف میں مبتلا تھے، سکرات الموت تھے، موت کی جو ہے وہ کپ کپی طاری تھی، آپ کو بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے اس وقت اس بیماری کے عالم میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے کہا جاؤ جا کے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، مصلی امامت پر کھڑے ہو جائے۔ ابو بکر کے بارے میں اعتراض کرتے ہو، جس کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب خود بنایا تھا۔ آج اگر کوئی لمبردار کا نائب بن جائے، کوئی چودھری کا نائب بن جائے، کوئی تھانے دار کا نائب بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے۔ کوئی ایم این اے کا نائب بن جائے، جی میں اس کا نائب ہوں، مجھے اس نے اپنی ذمہ داریاں سونپی ہیں، جو وہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور نائب بننے پر انسان اترانے لگتا ہے۔ کیا کہنے اس شخصیت کے جس کو رسول اللہ نے، جس کو افضل الانبیاء نے، تمام انبیاء سے افضل شخصیت نے اور امام الانبیاء نے اپنا نائب بنایا، اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے کہا ابو بکر کو حکم دو کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ لوگوں آج تم کہتے ہو کہ ابو بکر کی امامت کو ہم نہیں مانتے، ابو بکر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، ابو بکر کی امامت کو ہم نہیں مانتے۔ تم کیوں نہیں مانتے؟ ابو بکر کی امامت تو وہ امامت ہے جسے رسول اللہ نے بھی مانا ہے، اسی وجہ سے مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے، جسے حضرت عمر نے بھی مانا ہے، جسے حضرت عثمان نے بھی مانا ہے، جسے حضرت علی نے بھی مانا ہے، اور حضرت حسن و حسین نے بھی مانا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مصلی امامت پر ابو بکر کھڑے ہیں، پیچھے مقتدیوں میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں اور حسن و حسین بھی ہیں۔ لوگوں جن کی امامت کو تمہارے اماموں نے قبول کیا ہے، آج تم اس کی امامت کا انکار کرو گے تو ہم تمہیں کیسے سمجھ لیں کہ تم اپنی اماموں کی بات مانتے ہو؟ اپنے اماموں کی بات مانتے ہو تو پھر ابو بکر کی امامت کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ ابو بکر کی امامت کو سب نے مانا ہے، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سختی سے مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ حدیثوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ نماز حضرت ابو بکر پڑھائیں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جب آپ بیمار تھے۔ حضرت عمر فاروق مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا مقام کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے، عمر بھی اسلام کے شیر تھے، عمر کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ ابو بکر کے بعد سب سے افضل شخصیت عمر تھے، لیکن ابو بکر کی موجودگی میں عمر مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ حکم کیا تھا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا۔ جب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی قرات شروع کی، تلاوت شروع کی، اللہ کے رسول اپنے گھر کے حجرے میں تھے، اپنے گھر میں تھے، آواز آئی، حضرت عمر کی آواز محسوس ہوئی، اپنے گھر سے نکلے، حجرے سے منہ باہر نکالا، پتہ چل گیا تھا کہ یہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے، یہ عمر کی آواز ہے، یہ کسی اور کی آواز ہے، ابو بکر کی آواز نہیں ہے۔ آپ نے حجرے سے سر باہر نکال کے کہا لا لا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کہا، لوگوں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، لوگوں کو اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے، اگر کوئی مصلی امامت پر کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہے۔ لوگوں کو نماز پڑھانے کا حق ابو بکر کو ہے۔ اور واقعات میں یہ لکھا ہے کہ عمر نے جو نماز پڑھائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قابل قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوبارہ نماز پڑھاؤ، دوبارہ
کیونکہ آپ نے یہ صحابہ کو بتانا تھا کہ میرا نائب اگر ہے تو وہ ابو بکر ہے، میرے بعد اگر مصلی امامت پر کھڑا ہو سکتا ہے تو عمر کا بھی مقام اتنا نہیں کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا مقام دیا تھا اللہ نے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا۔ ایک عورت آئی تھی نا اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا، کہنے لگی کہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، میں دوبارہ آؤں تو آپ مجھے نہ ملے تو میں کس سے ملاقات کروں؟ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ملوں، اگر میں موجود نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر لینا۔ آپ نے اپنا نائب بنایا تھا، امامت پہ بھی نائب بنایا تھا، اور یہ کہا تھا آخری وقت میں، آخری لمحات میں، مرض الموت میں منبر پر بیٹھ کے جب صحابہ سے کہا تھا کہ ابو بکر کے سب سے زیادہ احسان ہیں، اسی وقت یہ فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر لو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگو اگر میں اپنی زندگی میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ محبت کے 10 درجے ہیں، 10 درجے جن کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ ان 10 درجوں میں جو سب سے آخری درجہ ہے اسے خلت کہتے ہیں، اسے خلیل کہتے ہیں، یعنی انتہا درجے کی محبت، جس درجے کی محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا، انتہا درجے کی محبت۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اب میں نے اپنے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی کو ابو بکر سے بڑا پیار تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اسی منبر پر بیٹھ کے کہا، لوگو مسجد نبوی کے اندر صحابہ نے نا اپنے گھروں کی طرف سے چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے تھے تاکہ آسانی سے اپنے گھر سے سیدھا مسجد میں داخل ہو جائے۔ جن کے گھر مسجد کے ساتھ تھے نا، ہر ایک نے اپنے گھر کی جانب سے دروازہ نکالا ہوا تھا، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اور آپ کی نیابت کو واضح کرنے کے لیے، آپ کی خلافت کو واضح کرنے کے لیے، جانشینی کو واضح کرنے کے لیے آپ نے کہا، لوگو اپنے تمام دروازے بند کر دو، جو تم نے چھوٹے چھوٹے دروازے اور کھڑکیاں اپنے گھروں سے کھول رکھی ہیں سدو، ان کو بند کر دو، لیکن الا خوخۃ ابی بکر، مگر جو ابو بکر کا دروازہ ہے وہ بند نہیں کرنا، اسے کھلا رہنے دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ یہ علامت تھی کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، آپ نے کہا میرے بعد جب خلافت کا معاملہ پیش آئے گا تو تمام مومن اور اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر کسی کی خلافت پر اتفاق ہوگا، متفق ہوں گے، تو وہ ابو بکر کی خلافت ہوگی۔ یہ مقام تھا سب سے افضل۔ اللہ کے نبی نے بشارتیں دی جنت کی، اور آپ نے کہا میں نے اپنی زندگی میں جس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، یار پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ فائدہ میں نے اپنی زندگی میں اٹھایا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ احسانوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج اگر اس ابو بکر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پھر اسے کیا کہا جائے؟ اس کے اسلام کا کوئی اعتبار ہوگا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ حل تاریک لی صاحبی، آپ نے فرمایا ابو بکر کے ساتھ کسی کا اختلاف بھی ہو جائے تو اسے میرا ساتھی اور میرا دوست سمجھ کے معاف کر دو، اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا کیونکہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عظیم صحابی رسول اور سب سے افضل صحابی رسول کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔